نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بے چینی سی ہوئی تو میں دریائے نیل کے کنارے چل پڑا اور سیر کر رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ دریا کو عبور کر لیتا ہوں. تو ایک کشتی میں بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں گھٹنوں کے درمیان چھپا لیا. فرماتے ہیں کہ جب کشتی دریائے نیل کے درمیان پہنچ گئی تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ میرے دائیں جانب ایک خوبصورت لڑکی ہے جس کے گود میں آلہ موسیقی رباب موجود ہے اور اس کے سامنے شراب ہے اور اس کے دائیں جانب ایک خوبصورت نوجوان کڑا ہے جو اس کا غلام ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے نفس، اتنے سالوں عبادت کرنے کے بعد یہ تو ایسے شرابی خون کے درمیان پس گیا جو علی الاعلان اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہی ہے. فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی مخاطب ہوئی مجھ سے اور کہا کہ اے بزرگ، آپ کچھ پینا چاہیں گے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے کچھ پلانا چاہتا ہے تو میں پی لوں گا. تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ انہیں ایک شراب کا جام بھر کر دیجیے. فرماتے ہیں کہ غلام نے ایسا ہی کیا اور مجھے شراب کا جام پیش کیا. فرماتے ہیں کہ جب وہ میں نے ہاتھ میں لیا تو میرے ہاتھوں میں کپ کپی ہونے لگی. تو اس لڑکی نے کہا کہ اے شیخ، تم پیتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم گانا سنائے اور پھر تم پیو، یا پھر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم پیے اور تم ہمیں گانا سناؤ؟ تو سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ آپ پیے اور میں آپ کو ایک نغمہ سنا دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نغمہ سنائیں، ہم پیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یوں ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے قاری کی تلاوت رات کی تاریکی میں گانا گانے والی لڑکی اور بانسری سے زیادہ خوبصورت ہے. اے قرآن مجید کو دلکش آواز میں پڑھنے والے، تیری کیا شان ہے کہ خود رب ذوالجلال سماعت فرما رہا ہے. تیرے آنسو بہ رہے ہیں اور تیرے گال رخسار مٹی میں لت پت ہیں اور تمہارا دل محبت الہی میں مگن ہے اور محبت الہی میں مگن کہہ رہا ہے کہ اے میرے مالک و مولا، میرے گناہوں کے بوجھ نے مجھے تجھ سے غافل کر دیا ہے. میرے گناہ معاف فرما، اور ہمیشہ ہی تو نے میرے گناہوں پر، عیبوں پر پردہ ڈالا ہے. اے میرے مالک و مولا، میرے سارے گناہ معاف فرما دے. کل بروز قیامت قاری کا ٹھکانہ جنت ہے اور اے اس کے لیے سب سے بہتر اختیار کرنے والے جو تجھے اختیار کرے. فرماتے ہیں کہ یہ اشعار میں نے پڑھے اور یہ پر اثر اشعار سننے کے بعد وہ لڑکی جو تھی وہ بے ہوش ہو گئی اور جب افاقہ ہوا تو اس نے اپنا جو آلہ موسیقی تھا وہ توڑ دیا اور جو شراب تھی وہ دریا میں بہا دی. اور پھر مجھے کہا کہ اے بزرگ انسان، اگر میں توبہ کروں تو کیا اللہ عز و جل توبہ قبول فرما لے گا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں ضرور، کیونکہ وہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو درگزر فرماتا ہے. فرماتے ہیں کہ پھر اس لڑکی نے اپنا نقاب ہٹایا اور مجھ سے کہا کہ اے بزرگ انسان، آپ میری اصلاح کا سبب بنے ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے گزشتہ گناہوں کی معافی کا سوال کریں. پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم کشتی سے اتر گئے اور پھر مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئی. لیکن میں حج کی سعادت سے بہرمند ہوا تو میں نے دیکھا کہ غلاف کعبہ سے ایک عورت لپٹی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے میرے معبود، رات کو میرے نشے اور مدہوشی کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ رک جا، ایسے عزت والے مقام پر یہ کیسا کلام کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے ذوالنون، مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ جب میں نے رات کو اپنے آقا و مولا کی محبت کا جام پیا تو
صبح یوں کی کہ میں اپنے آقا و مولا کے محبت میں مدہوش تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ عورت ہوں جو مصر کے دریائے نیل میں آپ کے ہاتھ پر طائب ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ تمہارا حسن و جمال کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا حسن و جمال چلا گیا اور بروز قیامت میرے پاس ایسا کچھ بھی اب نہیں ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بروز قیامت اس سے نجات پا سکوں۔ اب میرے پاس افسوس سے اپنے پیشانی کو پکڑنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہاں لیکن اللہ رب العزت سے حسن ظن کی دولت ہے اور اس میں میری نیت خالص ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اے ذنون آپ ادھر ٹھہریے اور میرا انتظار کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ عورت آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں ایک طرف تازہ کھجور تھی اور دوسری طرف انگور اور انجیر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اتنے سالوں کے عبادت کے بعد بھی تم اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جس مقام تک یہ عورت کچھ دنوں میں پہنچی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ دنیا میں اجنبی کسی زندگی گزار اور مخلوق خدا کے سامنے نہ جھک اور اپنا رزق محبوب حقیقی خالق حقیقی کی بارگاہ میں تلاش کر۔ قریب ہے کہ تو اللہ رب العزت کے دست فضل و احسان سے وہ پالے جس کی تجھے اس سے امید ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں وہ کھانے میں مشغول ہو گیا، اتنے میں وہ عورت میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔